گھبراہٹ پر قابو پاتے بمشکل سے بولی تھی۔ باورچی خانے میں دیگر کاموں کے لیے ملازمیں موجود تھی، مگر حویلی والوں کا کھانا نوری ہی بناتی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ سوپ رہ گئی؟ پچھلے 3 گھنٹے سے کیا کر رہی ہو تم؟ بھوک سے میری جان نکل رہی ہے مگر کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ کاٹدار نظریں نفیسہ شاہ کی پرس پر ڈالے وہ پھنکار کر بولی۔ نفیسہ شاہ ان کی لہجے کی کرواہٹ بخوبی محسوس کر چکی تھی۔ جبھی لب بھیچے وہ ایک دم سے مڑی۔ بی بی سائیں بس تھوڑی دیر تک کھانا بنا کر لاتی ہوں میں، نوری خوف زدہ سے لہجے میں بولی۔ وہ ملازم تھی، سب کام کرنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ نوری آرام سے سوپ بناؤ، میرے آقا کے لیے جانا ہے یہ سوپ، کسی بھی صورت میں اس میں کوئی کمی پیش نہیں آنی چاہیے۔ نفیسہ شاہ نوری کو دیکھتے حکمیہ لب و لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر سمینہ شاہ بری طرح سے مشتعل ہوئیں۔ بھابھی اب آپ کے ایک آقا کے لیے ہم سب بھوکے مر جائیں، سمینہ شاہ تیز لہجے میں چلائی تو نفیسہ شاہ نے سرد نگاہوں سے انہیں گھورا۔ میرا ایک آقا پوری حویلی پر بھاری ہے سمینہ شاہ، پھر چاہے کوئی بھوک سے مرے یا جلن سے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفیسہ شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون بھرے انداز میں کہا تو سمینہ شاہ پیچ و تاب کھاتے رہ گئیں۔ غصے اور اہانت سے ان کے سرخ چہرہ پڑ گیا۔ اتنے ملازموں کے بیچ اپنی توہین پر وہ لب بھیچے قہر برساتی نگاہوں سے نفیسہ شاہ کو دیکھتی پیر پٹکتی باورچی خانے سے نکلی۔ نفیسہ شاہ گہری سانس بھرتے انہیں کچن سے نکلتا دیکھ کر سر جھٹک گئیں۔ سورج کی تیز روشنی کھڑکی کی روشنیوں سے ٹکراتے ہلکی سی کرنوں کی صورت پورے کمرے میں بکھر رہی تھی۔ ایک ہاتھ داہنے گال پر ٹکائے وہ بائیں ہاتھ میں موجود سگار کے گہرے کش لگاتے سامنے موجود بیڈ پر لیٹی روپ شاہ کو یکٹک گھور رہا تھا۔ گردن تک کمفرٹر میں لپٹا وہ نازک وجود واقعی چاہے جانے کے قابل تھا۔ عالیشان کمرے میں ہلکی ہلکی سی سنہری روشنیاں جل رہی تھیں جس کے سبب وہ بڑے پرسکون سے انداز میں سامنے دیکھ رہا تھا۔ وہاں روپ شاہ کے وجود میں ہوتی ہلچل کو محسوس کرتے دانیال جعفر ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بڑی باریک بینی سے اس کی چھوٹی سی پیشانی پر سمٹتے بال اس نے بغور دیکھے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھائے وہ فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سر میں ہو رہی ہلکی سی درد پر وہ بے چینی سے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھی۔ کچھ سیکنڈوں میں اسے حواس بحال ہوئے تھے۔ روپ نے گھبرا کر خود کو اور پورے کمرے کو دیکھا۔ عالم گزری شب کا ایک ایک لمحہ یاد کرتے وہ تڑپ کر بستر سے اتری، مگر خود پر اپنی چادر نہ پاتے وہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی۔ الٹے قدموں سمیت بھاگتے وہ بیڈ کی طرف اپنی چادر تلاش کرنے لگی۔ کون ہو تم لوگ؟ اپنے ہاتھ ڈاکٹر کی گرفت چھڑاتے بدر عالم شاہ کھڑ لہجے میں بولا۔ پاس کھڑے دانیال جعفر نے بغور اس ساحرانہ نقوش کے مالک کو دیکھا جس کے چہرے پر بیزاری اور تڑپ واضح تھی۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ پھنسائے وہ ٹک بدر عالم شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بات اسے خاصی عجیب لگی تھی کہ بدر عالم اور روپ شاہ ایک ہی وقت میں ہوش میں لوٹے تھے۔ دیکھیں مسٹر، آپ ہمیں کل رات کو ایک ریسٹورنٹ کے باہر بے ہوش ملے تھے۔ آپ کے ساتھ شاید آپ کی بہن بھی تھی۔ میں ہی آپ دونوں کو اپنے ساتھ یہاں لایا ہوں۔ ڈونٹ وری، آپ دونوں سیو ہیں۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے بدر عالم شاہ کو آگاہ کیا۔ ظاہر ہے اسے اور اس کی بہن کو بچایا تھا۔ بدر سفید پٹی میں لپٹے اپنے درد کرتے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی سب سرخ ڈوروں سے بھری آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے جھٹ سے کمفرٹر خود سے ہٹائے اٹھا۔ آپ نے ہماری جان بچائی، آپ کا بے حد شکریہ۔ وہ لڑکی میری بیوی ہے، بہن نہیں۔ آپ بتانا پسند کریں گے کہاں ہے میری بیوی اس وقت؟ اپنی گہری سبز آنکھیں سامنے کھڑے دانیال جعفر کے سرمئی آنکھوں میں گاڑے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ بہت نرم مزاج کا مالک تھا مگر روپ شاہ کے معاملے میں وہ انتہا کا ضدی اور جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لاحاصل تھی تو ایک اندیکھا عشق تھا، اب وہ ایک مہکتا ہوا گلاب تھی جس کے ہونے سے بدر عالم شاہ کا پور پور کھل اٹھتا تھا۔ اس کی دوری بدر کے لیے وبال جان تھی۔ دانیال جعفر تو اس کے شوہر ہونے کے صدمے سے اسٹل ہو کر رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے بدر کو دیکھ رہا تھا جس نے گہری نظروں سے اس اچھے خاصے خوش شکل آدمی کو سرتا پیر گھورا۔ سامنے ہی رائٹ سائڈ والے روم میں ہے وہ۔ دانیال گہری سانس بھرتے اپنی اکھڑی سانسوں کو ہموار کرتے بمشکل سے بولا۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت بدر عالم شاہ سے مخفی نہ رہ سکی۔ شکریہ، سپاٹ لہجے میں کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ تھوڑی ہی دور بنے کمرے تک پہنچا۔ ہینڈل گھماتے ہی اس کی نگاہ پورے کمرے پہ گئی۔ عالیشان کمرہ دوسرے کمرے سے زیادہ نفیس اور وسیع تھا۔ سامنے لگی دانیال جعفر کی تصویر کو دیکھتے وہ لب بھیج گیا۔ عالم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ روح شاہ دروازہ کھلنے پر جیسے ہی مڑی سامنے کھڑے بدر عالم شاہ کو دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی۔ اس کے قریب جاتے فوراً سے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ بدر نے گہری سانس بھرتے اپنا دوسرا بازو اس کے گرد پھیلایا۔ باہر سے آتے قدموں کی چاپ پر اس نے دونوں ہاتھ بڑھاتے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چادر کہاں ہے آپ کی؟ روپ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ روپ نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی بدر کو اس کا چادر کے بغیر
باہر نکلنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ عالم، وہ آپ کو چوٹ آئی تھی تو میں نے آپ کے اس سر پر رکھ دی تھی، اب میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اس کے سرد لہجے اور چہرے پر سختی دیکھ کر فوراً سے رو دی۔ بدر نے گہری سانس بھرتے اپنے آپ کو پرسکون کیا۔ یہ سوچ کر ہی اسے ابال اٹھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی یوں بے سر و سامان ایک ریسٹورینٹ میں اکیلی اس کے لیے روتی رہی تھی۔ بس کر دے میری جان، کیوں جان لینا چاہتی ہیں آپ نے؟ بدر عالم کی یوں رو رو کر بدر اس کے سر پر بوسہ دیتے پہلے سے بھی زیادہ شدت خیز لب و لہجے میں بولا تھا۔ روح اسے گرد مضبوطی سے اپنی باہوں کا حصار باندھے اور بھی شدت سے رو دی۔ تم مجھے غصے سے گھور رہے تھے، اتنے غصے سے بولے تم۔ اس کی نرم لہجے پر وہ فوراً سے نروٹے پنسوں سے اس کے لہجے کی بابت یاد دلانے لگی۔ بدر بے ساختہ ہی اس کی ادا پر مسکرا اٹھا جو ایک لمحے میں اسے آپ سے تم کر گئی تھی۔ میری جان، مجھے غصہ اس لیے آیا کیونکہ آپ کا دوپٹہ آپ کے سر پر تو کیا آپ کے وجود پر بھی نہیں۔ اب ہم ایک غیر مرد کے گھر پر ہیں، سوچیں اگر اس نے آپ کو دیکھا ہوتا تو آپ کا بدر عالم کیسے برداشت کرے گا؟ بدر اس کی پریشانی پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھتے جنون خیز انداز میں بولا تو روح نے گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے آپ میں جذب کیا۔ چلیں گھر چلتے ہیں۔ وہ بیڈ کی چادر اتارتے روح شاہ کے گرد اچھے سے لپٹتے اسے خود سے لگائے بولا۔ روح نے سر ہاں میں ہلا ڈالا۔ دروازہ کھلتے ہی بدر عالم شاہ اس کے پہلو میں کھڑی وہ نازک معصوم سی لڑکی باہر نکلے۔ دانیال جعفر ایک دم سے مڑا تھا، چہرے کی رنگت اس لڑکی کو دیکھتے ہی متغیر پڑی۔ وہ رات کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں میں جذب کر چکا تھا، اب پھر سے اس کے بولنے کا منتظر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ نے میرا اور میری بیوی کا اتنا خیال رکھا، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کبھی ضرورت پڑی تو یہ ضرور یاد کیجیے گا۔ بدر سنجیدگی سے کہتا آخر میں جبراً مسکرایا۔ یاد تو تب کروں گا میں آپ کو جب آپ اپنا نام بتائیں گے مجھے، دانیال نے بمشکل سے مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھتے کہا۔ اس وقت سامنے کھڑا لڑکا دانیال جعفر کو اپنا سب سے بڑا دشمن لگ رہا تھا۔ وہ جس قدر استحقاق سے روح شاہ کو اپنے گھیرے میں لیے کھڑا تھا، دانیال جعفر کا تن من سلگ کر رہ گیا۔ بدر عالم شاہ نام ہے میرا، یہاں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ جب چاہیں ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بدر نے مروتاً کہا تھا۔ وہ اس شخص کو اپنے گھر کا ایڈریس ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ ضرور خوشی ہوئی آپ سے مل کر بدر عالم شاہ، دانیال نے اس کے نام پر خاصا زور ڈالا تھا۔ بدر سر اس بات میں ہلاتے روح شاہ کو اپنی پناہوں میں سمیٹے وہ اب چڑیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دانیال جعفر رینے کے قریب کھڑا ان دونوں کو آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتا رہا۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ گلوز دونوں ہاتھوں پر چڑھائے وہ سردی سے ٹھٹرتے خاصی مدھم لہجے میں پوچھنے لگا۔ سامنے کھڑی حریم شاہ نے سر پوری طرح سے اس بات میں ہلا ڈالا۔ دروازے پر کھڑا دراب خان بری طرح سے اونگ رہا تھا۔ پاشا خان نے ایک سرد نگاہ دور سے اس پر ڈالی۔ لالا فکر مت کریں، میں نے کھانا کھلا دیا ہے بھابھی کو اور دوا بھی مکس کی تھی، وہ صبح تک انہیں اٹھائیں گے۔ حریم خان نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے رازداری سے کہا تو پاشا کی شہد رنگ آنکھیں چمکی۔ ویل ڈن میری گڑیا۔ حریم کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ کئی ہزاروں کے نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ گیا جسے وہ خوشی خوشی نذرانہ سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس بے وقوف نے تمہاری کوئی مدد کی یا نہیں؟ اپر کی ضد بند کرتے وہ دور سے ہی دراب خان کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جس طرح سے وہ اونگنے کی ناٹک کر رہا تھا پاشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دیتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ انہیں نہیں آنے والے تو میں نے کھانے میں کچھ نہ ملاؤں اور نہ ہی آپ کا ویٹ کروں، حالی میرا دماغ کھا لیا ہے انہوں نے۔ کیا تو کچھ بھی نہیں۔ حریم ذرا آگے کو جھکتی رازداری سے بولی تو پاشا کے چہرے پر پتھریلے تاثرات امڈے۔ تم فکر مت کرو بیٹا، اس کا علاج صبح تک ہو جائے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے اب چڑیوں کی طرف بڑھ گیا کیونکہ نعمت اور نور اپنے کمرے میں واپس جا چکی تھی۔ حریم میری جان چلو آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ باورچی خانے کی طرف بڑھتی حریم کو دیکھ کر دراب خان بے قراری سے اس تک پہنچا، اسے نرمی سے خود سے لگایا۔ وہ محبت باش لہجے میں بولا، آپ کو تو نیند آ رہی تھی دراب خان، آپ جا کر سو جائیں، میں تو چائے پیوں گی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ تنک کر بولی تو دراب بلبلا کر رہ گیا۔ کون سی نیند ڈارلنگ، کہاں کی نیند؟ وہ تو تمہارے اس لالچی بھائی کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کر رہا تھا۔ اب تم چپ چاپ کمرے میں چلو ورنہ میں سیدھے حویلی جاؤں گا تمہاری سوتن کے پاس۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے اپنے قریب کرتا اس کے گال پر بوسہ دیے بے قرار لہجے میں بولتے آخر میں وارننگ دے گیا، چلے جائیں وہ کون سا آپ کو منہ لگاتی ہے، وہ تو آپ کی نہیں، وہ میرے لالا کی دیوانی ہے، آپ کو دیکھ کر کوئی بھی پاگل نہیں ہونے والی دراب خان، اور جو کوئی ہوتی تو اسے درست یہ حریم خان کر دے گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے سپاٹ لب و لہجے میں بولی۔ ایک پل کو اس کے انداز پر دراب جھرجھری لے کر رہ گیا۔ رمینا والی بات پر اسے خاصی بے عزتی محسوس ہوئی تھی جسے وہ آرام سے پی گیا، بالکل اپنے بھائیوں پر گئی ہو، ظالم سفاک۔ وہ تعصف آمیز نگاہوں سے اسے گھورتے ایک جھٹکے سے اپنے کاندھے پر لاد گیا۔ حریم خان ہڑبڑا گئی، اس کے کندھوں کو بری طرح سے نوچتے وہ اسے زخمی کر گئی، مگر دراب خان بھاگ کر اسے یوں ہی اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ کھٹاک سے اندر سے لاک کیا گیا تھا۔
دروازے سے اندر داخل ہوتی اس کی پہلی نگاہ میز پر پڑی ساحر شاہ کی تصویر پر پڑی۔ نعمت شاہ کے طرف بڑھتے اس کے قدم بے اختیار ہی تھمے تھے۔ پاشا، میری جاننے کے بعد میری نعمت کا، میری نور آئینہ کا خیال رکھنا۔ اگر بیٹا ہوا تو اس کا نام جو مرضی رکھ دینا، نعمت کو پتہ ہے وہ بیٹی کا نام خود رکھ دے گی۔ میرے بعد اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں، اس کے ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ پاشا، میری نور کو اپنے پاس لے آنا۔ ہاسپٹل روم میں مشینوں کے بیچ جکڑے ساحر شاہ کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر کافی سخت تھی۔ میری نعمت کو اپنا لینا میرے دوست، وہ بہت معصوم ہے۔ اکھڑتی سانسوں کے بیچ یہ آخری الفاظ تھے جو زرار پاشا نے اپنے سب سے خاص دوست، اپنے عزیز جان دوست کے لبوں سے سنے تھے۔ ایک آنسو ساحر شاہ کی آنکھ سے بہہ کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ زرار پاشا ایک لمحے میں جانے کتنی صدیاں جی آیا تھا، وہ کتنا بے منبت بے وفا نکلا تھا۔ بھیگی آنکھوں کے گوشے صاف کرتے وہ ساحر کی تصویر کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دینا میرے یار، میں تیری آخری خواہش پوری نہیں کر سکا۔ پاشا نے بے دردی سے اپنے ہونٹ کو چلتے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی تصویر تھامی۔ ان مسکراتی آنکھوں پر اسے آج بھی رشک آیا تھا۔ میں خود غرض ہو گیا تھا میرے دوست، اگر تیری بیوی اور بچی کو اپنا لیتا تو میں محمل کو کھو دیتا۔ میں نے اپنی محبت کو چنا، مگر آج دیکھ میری محبت میری خود غرضی کے سبب میرے پاس نہیں رہی۔ میں سالوں سے خود کو دھوکہ دیتا رہا، مگر تم میری دل و دماغ سے کبھی ہٹ ہی نہیں سکے ساحر۔ میں کیسے محمل تک جاتا جب خدا نے میری منزل تمہاری نور آئینہ اور نعمت کو لکھ دیا تھا۔ وہ کرب سے مسکرا اٹھا۔ وہ تو اس حویلی اسحاق آغا شاہ کی بہن کو اٹھانے گیا تھا، مگر ساحر شاہ کی حویلی سے نکل کر آتی اس معصوم سی لڑکی، اس کی بیٹی کو دیکھ کر وہ چونکا۔ نعمت شاہ کو اپنے ساتھ لانے کے بعد وہ اپنے ملازم سے کنفرم کروا چکا تھا کہ وہ اسحاق کی بہن ہے یا کسی کی بیوہ، اور وہ کسی دوسرے کی نہیں، اس کے دوست کی بیوہ تھی۔ ساحر شاہ کی محبت، میں نے جس منزل سے ہٹنے کے لیے ہزاروں راستے بنائے، آج خدا نے میرا ہر رسا اسی منزل پر ختم کر دیا۔ وہ اپنا دانا ہاتھ ساحر شاہ کی تصویر پر رکھتے زخمی انداز میں مسکرایا۔ ایک نگاہ بستر پر لیٹی نعمت شاہ پر ڈالی، جو دنیا و جہاں سے بیگانہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج سے یہ سفر صرف اور صرف زرار پاشا اور نعمت شاہ کا ہوگا، جہاں کوئی محمل کوئی ساحر شاہ نہیں ہوگا۔ اس کا آغاز آج سے اور ابھی سے ہوگا۔ مستحکم لہجے میں کہتے وہ الماری کی سمت بڑھا۔ ساحر شاہ کی تصویر کو الماری میں رکھتے اس نے گہری سانس بھرتے اپنی جیب سے بٹوا نکالا۔ اس میں لگی محمل قریشی کی چھوٹی سی تصویر کو بنا دیکھے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرتے اسے الماری میں رکھ چکا تھا۔ الماری بند کرتے وہ نعمت تک گیا تو مسز پاشا ناراض ہے مجھ سے، گہری نگاہیں اس تنے نقوش پر دوڑاتے وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نیند میں بھی وہ اس طرح سے ری ایکشن دے رہی تھی جیسے کسی کو مارنے کی تیاری کر رہی ہو۔ زرار بے ساختہ ہی سرنفی میں ہلا گیا۔ جنگلی چڑیل اپنی باہوں میں بھرتے اس نے جھکتے اس کی پیشانی پر بوسے دیے۔ اس نے نئے نام سے مخاطب کیا۔ گہری سانسیں بھرتے وہ اسے باہوں میں بھرتے باہر کی طرف بڑھا۔ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا خدیجہ، وہ لڑکی اب کبھی بھی اسحاق کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ دیکھا نہیں کتنا پیار کرتا ہے اسحاق اس سے۔ وہ جب سے اسحاق آغا شاہ کے کمرے سے آئی تھی جلن سے ان دونوں کا برا حال تھا۔ ایسے کیسے کچھ نہیں ہو سکتا سیماب؟ دیکھا نہیں تم نے کیسے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے ممانی سے ہم دونوں کی بےعزت کیا؟ اس بات کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی خدیجہ۔ وہ منظر چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہی تھی کس طرح سے پورے حق سے وہ اسحاق کے سینے سے لگی تھی۔ تم کیا کرو گی؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی خدیجہ، سیماب نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھ کر کہا جس کی سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تو میں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی؟ مسکراتی نگاہوں سے سیماب کو دیکھتے وہ زیر لب مسکرائی۔ سیماب چونکی، کیا مطلب؟ کیا کرنے والی ہو تم؟ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ آخرکار وہ کیا کرنے والی تھی؟ اسحاق کو اس لڑکی سے اتنی دل لگی صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ اس کے بچے کو جنم دینے والی ہے، اس حویلی کے وارث کو اس دنیا میں لانے والی ہے۔ اس لیے تو کل تک جو حویلی والے اس لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج وہ اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں، اس کا صدقہ دے رہے ہیں۔ سوچو اگر وہ بچہ ہی نہ رہا تو محمل قریشی کو کون اہمیت دے گا؟ اسحاق آغا تو اسے خود اپنے بچے کے قتل میں جان سے مار دے گا، اگر جان سے نہ بھی مارا تو بھی اسے طلاق دے کر اس حویلی سے ضرور باہر کرے گا۔ سیماب حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کی پوسٹ کو دیکھ رہی تھی جو نفرت کی انتہاؤں پر تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سیماب نے مدھم سی سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے سیماب ڈیئر، بس ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ خدیجہ کی گہری آنکھوں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی تھی جب وہ اپنا منصوبہ بنا رہی تھی۔ کسی بھی طرح اسے محمل قریشی کو اس حویلی سے باہر کرنا تھا، اور وہ بھی جلد از جلد۔ امو گل کو بلا دیں پلیز۔ کل رات سے گلمینہ خان اسے کمرے سے جو نکلی تھی اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ رات بھی اسفندیار خان اسے پاس کمرے میں ٹھہرے تھے کہ کہیں اسے اٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی گلمینہ خان کو نرگس خان کے پاس ہی بھیجا گیا تھا، کیونکہ بقول اس کے ماں باپ کے وہ بھی اس قدر سمجھدار نہیں ہوئی تھی کہ ایسی صورتحال میں اسے سنبھال پاتی۔ دلیے کے پیالے میں چمچہ گھماتی زرتاج خان نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیوں، کیا کرنا ہے تم نے؟
اس کو اتنا صبح صبح یہاں بلا کے وہ صبح سے 5 بجے سے اٹھ گیا تھا، جان بوجھ کر بھوک کا بہانہ بنائے وہ اسفندیار خان کو اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا۔ اتنی صبح صبح ملازمہ کو تنگ کرنے کے بجائے وہ سیدھا بیوی کے پاس گئے تھے۔ زرتاج خان تو سنتے ہی کس قدر حیران ہوئی تھی، مگر پھر اس کی خراب حالت کے پیش نظر وہ جلدی سے دلیا بنا کر اس کے لیے لائی تھی، جو انتہائی برے منہ بناتے تھے۔ دلیے کو کبھی دلیے کو گھور رہا تھا تو کبھی زرتاج خان کو صبح صبح کہاں امو 6 بج رہے ہیں، ویسے بھی وہ میری بیوی، اسے میرا خیال رکھنا چاہیے نہ کہ آپ کو۔ زارون سکندر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ یہ الگ بات تھی کہ کل رات گلمیر خان کی دوا کے بعد اس کے دل کو مزید درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ منموہنی صورت اس کے ذہن سے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں نکل رہی تھی۔ تم ہمارا فکر مت کرو، ہمارا بچہ ہم خود رکھ رہا ہے، تمہارا خیال گل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ زرتاج خان نے اس کا دل صاف کرنا چاہا تھا، وہ یہ جانے بنا کہ اس کے بیٹے کا دل گلمیر خان کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی صاف ہو رکھا تھا۔ امو آپ اچھا آپ بھیجیں تو میں اسی کے ہاتھوں سے کھاؤں گا، اور کپڑے میں چینج کرنے ہیں مجھے، تو کیا یہ کرے گا یہاں؟ تو وہ کرے گا کیا یہاں آ کر؟ ہم تمہارے باپ کو کہتا ہے وہ مدد کرے گا تمہارا۔ زرتاج خان نے چمچہ پیالے میں رکھتے اسے گورا، جو اچھا خاصا اکتایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے امو، آپ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ لے جائیں، کل رات سے ان کے خراٹوں نے مجھے تنگ کر دیا ہے، میری بیوی کو بھیج دیں آپ، ورنہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ جب سے سرخ پڑتے چہرے سمیت اس نے ماں کو دیکھتے وہ ضدی انداز میں بولا۔ وہیں بیٹھ کے دوسری طرف لیٹے اسفندیار خان نے تکیے سے منہ اٹھایا، اسے گھورا تھا، ساری رات تو میں تیرے لیے جاگتا رہا خبیث انسان، اب جب صبح کہیں جا کر آنکھ لگی تو تجھے باپ کے خراٹے بھی چپ رہے ہیں۔ اسفندیار خان نے اپنی نیند سے بھری سرخ آنکھیں ہاتھ سے رگڑتے شکوہ انداز میں کہا، زارون انہیں گھورتا رہ گیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اوپر جائیں، اوپر میرے کمرے میں جا کر آرام کر لیں، اور میرے مینے کو بھیج دیں میرے پاس پلیز۔ وہ دانت پیستے اب کی بار باپ کی طرف رخ موڑتے سرد لہجے میں بولا، تو اسفندیار خان اس کی سرخ آنکھوں میں ٹھہرے جذبات کو دیکھ کر تاثر سے سر نفی میں جھٹک گئے۔ تمہیں چوٹیں آئی پڑی ہیں زارون سکندر خان، اور یہاں تمہیں عشق جھاڑنے کی سوچ رہی ہے، خاصے بے شرم انسان ہو تم، اللہ جانے کس پر چلا گیا ہے یہ لڑکا۔ اٹھو بیگم، رات سے خوار کر دیا ہے اس لڑکے نے، اب اس کی بیوی ہی سنبھالے گی اسے۔ اسفندیار خان اسے گھورتے دانت پیستے ہوئے شرم دلانے والے انداز میں بولے، جس نے گہری شکر کی سانس بھری تھی۔ اسفندیار خان زرتاج خان کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلنے لگے، جب زارون نے انہیں پھر سے پکارا، گل کو بھیج دیجیے گا۔ اس کی ہانک پر وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل ہی گئے۔ زارون سکندر زیر لب مسکراتے اب بیٹھ کراؤں سے ٹیک لگائے گلمینے کے آنے کا منتظر نگاہوں دروازے پر ٹکا گیا۔ کہاں جا رہی ہو یوں چھپ چھپ کر؟ بنا آہٹ کے وہ بڑی احتیاط سے اسے قریب سے اٹھی تھی، گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اتنی دیر تک سوتی رہی تھی، اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ ایک نگاہ اپنے ساتھ چپکے ایثار آغا شاہ پر ڈالے وہ بڑی احتیاط سے اس کے حصار سے بڑی جتنوں کے بعد نکلی تھی کہ اس کے اٹھتے ہی وہ اس کا ہاتھ تھامے ایک دم سے اسے سینے پر گرا گیا۔ سائیں وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے محمل اپنی نیلی گہری آنکھیں پھیلائے حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ وہ جاگ رہا تھا اور اسے خبر تک نہ ہو سکی تھی۔ سائیں کی جان کیا سوچ رہی ہو؟ دونوں باہوں کا گھیرا تنگ کرتے وہ اسے خود پر جھکا گیا۔ محمل متفکرانہ نظروں سے اسے زخمی بازو کو دیکھ رہی تھی، جس کی پرواہ کیے بنا وہ اسے اپنے آپ میں بھیج رہا تھا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ کو ہر بار کیسے علم ہو جاتا ہے کہ میں اٹھ کر دور جانے لگی ہوں۔ محمل قریشی کی دل فریب آنکھ میں حیرت اور تعجب جیسے کئی رنگ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ اتنی دلکش، اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ایثار آغا شاہ نے نظریں پھیر کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، جس سے روح کا رشتہ جڑا ہو ان کی تکلیف اپنے آپ میں محسوس ہوتی ہے محمل، اور تم میری شریک حیات ہو، میری زندگی کے ہر اچھے برے سفر کی ساتھی۔ تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو دل عجیب طرح سے بے چین ہو جاتا ہے، اور دھڑکنیں خود میرے کان میں سرگوشی کرتی ہیں کہ اے بے وقوف سردار، تم نیند کے مزے لوٹ رہے ہو، تمہاری دل و جان کی مالک لڑکی تم سے دور جا رہی ہے، اور پھر بس میری آنکھ سے سنتے ہی جھٹ سے کھل جاتی ہے۔ انگلی اور انگوٹھے کے پورے سے اس کے شفاف گالوں کو سہلاتے وہ مخمور لہجے میں گھمبیرتا سے بول رہا تھا۔ محمل کی کمر کے گرد اس کا گھیرا یوں ہی مضبوطی سے قائم تھا۔ وہ یک ٹک اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے دلکشی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ملال، کوئی رنج و الم نہیں تھا۔ وہ یوں مسکرائی تھی جیسے ایک باوفا مرد کی سنگت میں ایک عورت مسکراتی ہے۔ شرم سے سرخ پڑتے آرز سمیت وہ اس کے سینے سے جا لگی، دونوں ہاتھ سے اس کی شرٹ کو شدت سے دبوچے اس کی محصور کن خوشبو کو سانسوں کے رستے خود میں اتار رہی تھی۔ آپ دن بدن بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں سائیں، اسی کے سینے سے لگتے ایک نئی شکایت کی گئی۔ ایثار نے تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھتے سر ذرا سا اونچا کیا، بائیں ہاتھ اس کی کمر کے اوپر کی طرف حرکت دی، اب نرمی سے کیچر کی قید میں جکڑے اس کے بالوں کو آزاد کیا۔ نہیں سائیں کی جان، میں بے شرم نہیں، آپ دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں، اور اتنی خوبصورت بیوی کی تعریف نہ کرنے والوں کو بھی اللہ کے ہاں ایک الگ مقام ہوگا، اور یقیناً میں ان لوگوں میں اپنا نام درج کروانا
یہ ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تیکھے ناک چڑھائے وہ لب دانتوں تلے دبائے گھمبیر لہجے میں بولا۔ اس کی چالاکی پر محمل نے اسے سینے سے سر ٹکائے اسے گھورا۔ جس نے لب دانتوں تلے دبائے آنکھ دبائی تھی، جس پر محمل کی ہنسی چھوٹی، وہ یکٹک اس کی پرکشش آنکھیں اور مخمور بھووں کو دیکھتے رہ گئی تھی۔ سائیں یہ کتنی پیاری ہیں آپ کی۔ وہ اس کے سینے پر کوہنی فولڈ کیے وہ ذرا سی اونچی ہوئی، اب حیرت اور اشتیاق سے اس کی بھووں کو چھوتے کہہ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھا، مگر اس کی آنکھیں اور اس پر متضاد وہ گھنی بھویں محمل کو بری طرح سے اٹریکٹ کرتی تھیں۔ اسال اس کے حرکت پر بے ساختہ ہی دم ساتھ گیا۔ گہری سیاہ آنکھیں اس خوبصورت لڑکی پر ہی ٹکی تھیں جو لمحوں میں بچی بن جاتی تھی۔ اسال آغا شاہ اس کے ساتھ گزرتے ہر لمحے میں اس کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ معصوم تھی، صاف دل کی مالک، اور اس کی یہی پاکیزگی اسال آغا شاہ کی نظروں میں اس کا مقام اونچا کر چکی تھی۔ یہی تمہیں یہ پیاری لگتی ہیں؟ آغا نے مسکراہٹ ضبط کرتے بمشکل سے اپنی دہکتے جذبات کو دبایا۔ نیلے رنگ کے خوبصورت گرم سوٹ میں اس کی گلابی رنگت دہک رہی تھی، کٹاؤ دار ہونٹ پر خوبصورت سی مسکراہٹ جیسے دیکھ کر کوئی بھی پاگل ہو جائے، گہری نیلی آنکھیں جن پر ہلکی ہلکی سی سرخ ڈوریاں کسی سمندر کے ٹھہرے پانی کا سا گما دیتی تھی، سنہری بال جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اسال نے لمحوں میں اس کا بھرپور جائزہ لیا، جس سے انجان وہ بس مصروف سے انداز میں اس کی آنکھوں اور بھووں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی۔ ہاں نا، آپ ویسے بھی پیارے ہیں، مگر آپ کو نہیں پتہ جب آپ کی بڑی بڑی آنکھیں اور بھویں پھیلتی ہیں تو کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی وہ بڑی ترتیب سے اس کی دونوں بھووں پر گھماتے ہوئے جوش سے انداز میں بول رہی تھی۔ اس کے انداز میں بچکانا پن شامل تھا، جیسے وہ اپنے کسی دوست سے اپنی خوشی بانٹ رہی ہو۔ اسال نے شکر بھری گہری سانس بھری، اس کی بیوی اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ رہی تھی، اسے اپنا دوست سمجھ رہی تھی۔ اس سے بڑھ کر اعزاز ایک شوہر کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ اسال نے نرمی سے اس کے گرد بازو باندھے ایک دم سے کروٹ بدلی۔ محمل کا سر تکیے پر گرائے وہ اب اس کے اوپر جھکا شریر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف محمل حیران سی اسے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی مجھے اتنے غور سے دیکھتی ہے، لب دانتوں تلے دبائے وہ گھمبیر لہجے میں کہتا محمل کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ سائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو چوٹ آئی ہے؟ محمل اسے شرٹ کے بٹن کھلتے دیکھ کر فخر رنگت سمیٹ وہ مشکل سے بڑبڑائی تھی۔ اسال نے ایبروز کا ایسا گزرا، چوٹ ہاتھ پر آئی ہے ڈارلنگ، ہونٹوں پر تو نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے باکیت کی انتہا کر چکا تھا۔ محمل شرم سے لال پیلی ہوتی آنکھیں ایک دم سے میچ گئی، پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا، جبکہ اسال نے مسکرا کر اپنی شرم و حیا سے لال پڑتی بیوی کو دیکھا۔ بے انتہا نرمی سے جھکتے اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیتے وہ پیشانی چومتے اسے دیکھنے لگا، جو اسی قربت سے گھبرا کر آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر چکی تھی۔ سائی کی جان، میں شاور لینے جا رہا ہوں تاکہ انجیکشن کا اثر ختم ہو سکے، تم جاؤ اور نوری سے اپنے اور میرے کھانے کا کہہ کر اگلے 5 منٹ میں مجھے کمرے میں ملو۔ انگوٹھے کے پھولوں سے اس کی تھوڑی سے ہلاتے وہ گھمبیر مگر نرم لہجے میں بولا تو محمل نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اسال اس کے یوں دیکھنے پر لب دبایا اس سے دور ہوا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے وہ اب واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ محمل اپنی حرکت پر شرم سے زمین میں گھسنے کو تھی۔ دوپٹہ درست کرتے وہ لبوں پر شرمیلی سی مسکان سمیٹے اب کمرے سے باہر نکل گئی۔ آ جاؤ، دروازہ ناک ہوا تھا۔ زارون سکندر خان نے بنا لمحے کی تاخیر کیے جھٹ سے اندر آنے کی اجازت دی۔ بے قرار نگاہیں دروازے سے چپکی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے گلمین خان دھلے دھلے چہرے سمیت اندر داخل ہوئی۔ سفید رنگ کی پوشاک پر سفید ہی ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ لمحوں میں زارون سکندر خان کا دل دھڑکا گئی۔ زارون سکندر کی نظریں اس کی جھکی آنکھوں پر ہوتے بھیگے لبوں پر آن ٹھہری، وہاں سے ہوتے اس کی نگاہیں گلمین خان کی خوبصورت ماں جبیں پر تھم سی گئی تھی۔ ماں گلمیر خان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے اکثر کرتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ میرے پاس۔ اس کی نظروں میں غصہ اور تنبیہ پر وہ ڈھیٹوں کی طرح سرے سے نظر انداز کرتے تحکم بھرے انداز میں بولا۔ گلمیر خان تھوک نکلتے اپنے آپ پر قابو پاتے اب مرے مرے قدموں سمیت بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کل رات کو اپنی حرکت کے بعد وہ زارون سکندر خان کے سامنے آنے سے بھی کترا رہی تھی، کجا کہ اس کے قریب اس کے سامنے بیٹھنا۔ مینے خود آ جاؤ، اگر میں اٹھا کر لایا تو تمہیں یقیناً بہت ایشوز ہوں گے۔ اب کی بار زارون کا لہجہ سپاٹ اور سرد پڑ گیا تھا، وہ اس سے دور کھڑی تھی اور یہی چیز اسے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ گلمیر خان اس کے لہجے کے سرد پن پر بری طرح سے سہمی، سنہری آنکھیں اٹھائے اس نے بے ساختہ ہی اسے دیکھا جس نے آنکھوں میں شرارتاً اسے قریب آنے کا کہا تھا۔ چاروں ناچار وہ اسے قریب جاتے پاس پڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی اس کا خود میں سمٹ کر نظریں چرانا زارون کو خاصا عجیب لگ رہا تھا۔ پاس کا مطلب سمجھ نہیں آتا تمہیں گلمیر سکندر خان، یا پھر میں خود سمجھاؤں کہ پاس کا مطلب میرے پاس، یہاں آؤ، میرے قریب بیٹھو۔ اب کی بار 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے قریب بیٹھنے کا حکم بڑی ڈھٹائی سے دیا تھا۔ گلمیر خان بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی، جس کے چہرے پر سوائے سختی کے اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ گلمیر خان گہری سانس بھرتے کرسی سے اٹھ کر اس سے قریب بستر پر بیٹھی اور پاس زارون اسے خود سے فاصلے پر دیکھ
کر دوبارہ سے بولا۔ گلمی نے گہری سانس بھرتے اپنے گھبراہٹ پر قابو پاتے تھوڑی سی قریب کھسکی۔ باقی کا فاصلہ زارون سکندر خان نے خود ختم کر دیا تھا۔ اسے بازو سے جکڑتے وہ اپنے سینے میں بھیجتے اب بے قرار نگاہوں سے اس کے نقش کو بڑے حق سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا بے مروت تو کوئی طبیب بھی نہیں ہوتا گلمی خان جتنی تم ہو۔ سنہری بالوں کو اپنے ہاتھ میں پھنسایا، اسے جھٹکے سے اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے قریب تر کھینچا۔ گلمی نے خان آنکھیں بیچ اپنے چہرے پر اس کی جھلساتی سانسوں کی تپش محسوس کرتی بری طرح سے مچلی کہ کیا ہے میں نے خان؟ کپکپاتے لبوں پر سرگوشی نما آواز میں یہ جملہ ادا ہوا تھا۔ ساری رات تمہارا شوہر بستر مرگ پر تڑپتا رہا اور تم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، ایک بار بھی جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں مر گیا ہوں یا زندہ ہوں۔ زارون خان اپنا حساب بے باک کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ وہ دور تھا تو اس کی دوری وبال جان بن گئی تھی، اور اب جب وہ سانسوں سے زیادہ قریب تھا تو اسے یہ رویے کی باز پرست کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ اسے باتوں میں الجھا رہا تھا، اور گلمی خان ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی باتوں میں پھنس رہی تھی۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو خان، ایسی باتیں مت کریں۔ وہ تڑپ کر اپنے ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے نم آنکھوں سمیت بولی۔ زارون سکندر خان کئی لمحے تک اس کے خوبصورت مکھڑے کو نہارتا رہا، بالوں کی جڑوں کو نرمی سے سہلاتے اس نے گل سے اگلے ہی لمحے اسے سینے میں بھینچا۔ مجھے کچھ ہو یا نہ ہو مینا، تمہیں یہ بے سبب کی دوری ضرور کچھ کر دے گی۔ مجھے میرے پاس رہا کرو تم، بس ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو۔ اپنے سینے سے لگی اور نازک سی جان کے سر پر بوسہ دیے زارون نے اس کی خوشبو انہیل کرتے پرسکون سے انداز میں آنکھیں موند لی۔ ساری رات وہ سکون سے سو نہیں پایا تھا، اور اب جب وہ باہوں میں تھی تو اعصاب خود بخود پرسکون ہو رہے تھے۔ امو نے بتایا آپ کو بھوک لگی ہے؟ اس کی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں کا زیر و بم سنتے گلمی خان اس کے سینے سے سر جمائے مدھم لہجے میں بولی۔ زارون اسے خود سے بھیجتی کمفرٹر دونوں پر برابر کر چکا تھا۔ آنکھیں موندے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سکون سے گہری سانس سے بھر رہا تھا۔ کوئی بھوک نہیں لگی مجھے، بس تم پاس رہو تاکہ مجھے سکون آ سکے۔ جسم پر موجود چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے بازو پر منتقل کر رہا تھا۔ گلمی خان تڑپ کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی، سنہری بھیگی آنکھیں بے یقینی سے پھیلائے وہ اسے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں دور ہونے پہ زارون سکندر خان کی سیاہ آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی سرخی تیزی اختیار کر چکی تھی، جبڑے شدت سے بھیجے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ گلمی نے نظریں گھمایا اس کے بازو کو دیکھا جہاں پٹی سے خون رس رہا تھا۔ سر نفی میں چھٹکتے وہ ایک دم سے بستر سے اٹھی اس سے دور ہوئی۔ زارون سکندر خان کا پاگل پن اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ اتنی چوٹوں میں بھی اسے اپنے بازو پر منتقل کر کے اسے اپنے سینے میں بھیج رہا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں سرخی بڑی، آنکھوں سے بھیگے گوشے صاف کرتے وہ خفگی سے اسے گھورنے لگی۔ میں آپ کو پاگل لگتی ہوں خان؟ وہ بھیگے لہجے میں پوچھ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی دوری مقابل کی جان لے رہی ہے۔ ہاں تھوڑی تھوڑی، زارون اپنی ٹون میں بولا۔ وجود پر چوٹیں تھیں مگر اس کی نظریں بالکل پہلے ہی کی طرح گلمی خان کو اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے میں مصروف۔ تو آپ کیا ہیں؟ اس کا جواب گلمی خان کو غصہ دلا گیا، جبھی تڑک کر پوچھا۔ میرے عشق میں پورے کا تمہارے عشق میں پورے کا پورا پاگل ٹھٹائی سے بھرپور لہجے میں کہتا۔ اس کی داہنی آنکھ دلکشی سے ونک کی تھی۔ اس کے انتہائی دل فریب انداز پر گلمی خان کے الفاظ کے ساتھ اس کے دل کی دنیا بھی تہوبالا ہوئی تھی۔ گلابی چہرے پر سرخیاں ایک دم سے گہری پڑیں، سر پر لپٹی سفید پٹی میں سامنے لیٹا شخص یقیناً ایک اندیکھا خواب ہی تو تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے گلمی خان کا دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، کجا کہ اس کا اظہار عشق وہ بھی اس قدر اچانک اور دل فریب۔ وہاں کیا کر رہی ہو گلمی خان؟ پاس آ جاؤ ورنہ کچھ کر دوں گا میں۔ اب کی بار ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھیں۔ اس کا اشتعال اور بے قراری دیکھ کر وہ لمحوں میں سرخ پڑی تھی۔ یہ سرخی شرم و حیا کی سرخی تھی جس سے سج کر اس کا وجود مزید کھل اٹھا تھا۔ آپ مجھے بازو پر لٹائیں گے تو آپ کے زخم دکھیں گے، مجھے پاس نہیں آنا۔ وہ 2 قدم دور ہوتی بھیگی آنکھیں رگڑ کر بولی تھی۔ زارون بری طرح سے مشتعل ہوا۔ اس لڑکی کے کرب کے لیے وہ اپنی ماں باپ کو صبح ہی صبح کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ سامنے کھڑی اب بھی فاصلہ بنائے ہوئے تھی۔ تمہیں باہوں میں بھروں گا تو ہی تو نیند آئے گی مجھے، جواباً وہ بڑے خوبصورت انداز میں بولتے گلمی خان کو پوری طرح سے لاجواب کر گیا۔ گلمی اس کی عادت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس سے دور گزاری ایک بھی شب وہ سویا نہیں تھا اور نہ ہی وہ خود سو پائی تھی۔ بس سامنے بیٹھے بے باک شخص کی برعکس اسے اعتراف کرنے میں جھجک محسوس ہوتی تھی۔ اس کی بولتی آنکھیں گلمی خان کے سارے لفظ چرا لیتی تھی۔ آپ کی عادت کیوں لگائی خود کو؟ بے بسی سے اسے دیکھتے بولی۔ اس کی نیند کی فکر تھی مگر اسے تکلیف ہو یہ بھی کہاں گوارا تھا۔ عادت سمجھ کر لگائی تھی، معلوم نہیں تھا کہ تم نشہ بن جاؤ گی۔ اب کی بار زارون بڑبڑا کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا گلمی خود ہی بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ رکیں، زارون اس کا بازو پکڑ چکا تھا۔ جب اس نے اسے ٹوکا زارون نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گہرے سانس بھرتے ذرا ہچکچا کر لیٹی تھی۔ زارون اپنے بستر پر اسے دیکھ کر داہنی ایبرو اچکا کر رہ گیا۔ یہاں آئیں، بازو پھیلائے وہ نظریں جھکائے ہی سرخ چہرے سمیت بولی تھی، مطلب وہ اسے آج اپنے حصار میں بھر کر سلانے والی تھی۔ زارون سکندر خان کے بے ہوش ہوتے رہا تھا، خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔
مجھے معلوم ہوتا کہ میرے بیمار پڑنے پر میری معصوم می نے یوں مجھے خود سے نوازے گی تو میں تو کب کا یہ نیک کام کر چکا ہوتا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے باکی سے بولا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کی بے باک لمس پر گلمیر خان آنکھیں میچے گہری سانسیں بھرتی رہ گئی۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے اپنے مخروطی انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں زارون خان کی بھاری پڑتی سانسیں محسوس کر کے گلمیر خان کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ امٹی تھی۔ وہ بے ساختہ ہی اس کے جھکتے اپنے ہونٹ زارون کے سر پر رکھتے آنکھیں موند لیں۔ دوپٹہ سنبھالتے وہ سہج کر بڑی احتیاط سے سیڑھیاں عبور کرتی نیچے اتر رہی تھی۔ ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی جو محمل قریشی کے بے جا حسن پر دمک رہی تھی۔ نوری دور سے ہی اسے آتا دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ اسے یوں خوش دیکھ کر وہ دل سے محمل کی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوئی تھی۔ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے جیسے ہی نیچے آئی سامنے سے آتی رضیہ اسے دیکھ کر بھاگ کر محمل تک آئی۔ محمل! رضیہ کی پکار پر محمل کے باورچی خانے کی طرف بڑھتے قدم ایک دم سے تھمے۔ رضیہ تم؟ محمل اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ وہ جب پہلی بار حویلی اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی تب اس کی ملاقات رضیہ سے ہوئی تھی جو گاؤں میں اس کی جان پہچان کی تھی۔ ہاں محمل، میری اماں بیمار تھی تو میں اس لیے اتنے عرصے سے حویلی نہیں آ سکی۔ تمہارا بڑا سنا ہے، میں تو کب سے تم سے ملنے کو بےتاب تھی۔ رضیہ کی خوشی بھری چہک پر محمل کے چہرے پر پھیکی سی مسکان امڑی۔ دور کھڑی یہ منظر دیکھتی ختیجہ زیر لب مسکرائی۔ سیماب کو مخصوص اشارہ دیتے وہ اب اسی سمت چلی آئی۔ کیا سنا ہے تم نے ہمارے غلام کے بارے میں؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہے ہاں ہماری 9 ماہ کی بہو کے بارے میں۔ سینے پر بازو باندھے ختیجہ نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ محمل کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہیں رضیہ اپنے سامنے ختیجہ کو دیکھ کر کچھ گھبرائی۔ بی بی جی آپ؟ ارے رضیہ گھبراؤ تو نہیں، ہم نے کون سا محمل کو باندھ کر رکھا ہے، یہاں تو فل عیش ہے۔ اس کے ہمارے اس اعلیٰ شاہ کے کمرے میں رہ رہی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ صرف اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اس لڑکی کو ہم نے اس اعلیٰ شاہ کے کمرے میں پھینک رکھا ہے۔ ختیجہ کی نفرت آمیز پھنکار پر محمل کی آنکھیں احساس توہین سے بھیگی۔ وہ بمشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی تھی، ورنہ اس سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ختیجہ کے کسی بھی دوسرے شخص سے کڑوے نفرت بھرے الفاظ سن پاتی۔ چھوٹی بی بی بس کریں، محمل نے سرخ نیلی آنکھوں میں التجا سموئے کہا تھا۔ وہ باوقار لڑکی جو اپنے کردار پر ایک حرف تک برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس حویلی والوں نے اس کی عزت نفس، اس کی انا کو بری طرح سے اپنے پیروں کی دھول بنا کر رون ڈالا تھا۔ کیا بس کر دوں میں محمل؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ تم ہی بتاؤ، تمہاری شادی تو اسی لیے کروائی تھی نا آغا جان نے، تاکہ تم اس اعلیٰ شاہ کا بچہ پیدا کر سکو، ورنہ تمہاری اوقات تو اس حویلی کی کنیز بننے کی بھی نہیں، مالکر بننا تو دور کی بات ہے۔ ختیجہ نے ہاتھ جھاڑتے نفرت بھرے لہجے نگاہوں سے محمل قریشی کو گھورتے صفاقیت کی ہر انتہا پار کر دی۔ محمل کا پورا وجود بری طرح سے کانپ کر رہ گیا۔ توہین کا احساس اس کے روم کو دہکتے صحرا میں گھسیٹ گیا۔ ختیجہ! اس اعلیٰ شاہ کی دھاڑ پر ختیجہ اچھل کر محمل سے دور ہوئی۔ چہرے پر ایک دم سے تاریکی چھا گئی۔ وہیں سیڑھیوں کی وسط میں کھڑی روتی ہوئی سیما پر ایک نگاہ ڈالتے ختیجہ نے خوفزدہ سی نظروں سے اس اعلیٰ شاہ کو دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے بڑے ضبط سے وہاں کھڑا تھا۔ رضیہ اور نوری گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسال آغا شاہ کو اتنے غصے میں انہوں نے کم ہی دیکھا تھا۔ اسال نیچے اترا تو محمل اسے قریب ہی سے ہوتی کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جب اسال نے ایک ہی جس میں اسے بازو سے جکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ محمل نے التجا آمیز سرخ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو وہ بھی کسی دوسرے کی وجہ سے دیکھ کر اسال اپنے جبڑے انتہائی حد تک بھینچ کر محمل کا ہاتھ تھامے اب نیچے کی طرف بڑھا۔ اچھا تو ختیجہ مستور شاہ طے کرے گی کہ اس سردار اسال آغا شاہ کی بیوی کی حیثیت کیا ہے۔ اسال آغا شاہ کے سرد آواز پوری حویلی میں گونجی۔ آغا جان اس کی دھاڑ پر اپنے کمرے سے نکلتے اب پشت پر ہاتھ باندھے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ نفیسہ شاہ اور سمینہ شاہ باورچی خانے سے ایک ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ سائیں! محمل آغا جان کو دیکھتے بری طرح سے خوفزدہ ہوئی تھی، مگر اسال اس کی پکار کو نظر انداز کر گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا۔ ختیجہ اس کے وحشی روپ کو دیکھ کر بری طرح سے خوفزدہ ہوئی، بے حد نرم آواز میں منمنائی۔ ایک بیوی کی عزت اس کا مرتبہ اس کے شوہر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور محمل کے لیے اتنا تعارف کافی ہے کہ وہ سردار اسال آغا شاہ کی بیوی ہے، اس کے ہونے والے بچے کی ماں، کوئی کنیز یا عام سی لڑکی نہیں، بلکہ میری بیوی اس حویلی اور 40 گاؤں کی سردارنی۔ سنا تم نے؟ شدت تیش کے عالم میں وہ دھاڑا تھا۔ ختیجہ بری طرح سے کانپتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ سمینہ شاہ تو منہ کھولے یہ منظر بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہی کچھ حال آغا جان کا بھی تھا، جبکہ نفیسہ شاہ قدر مطمئن تھی۔ اس نے ایک سرد نگاہ ختیجہ کی پشت پر ڈالی اور پھر سے محمل کا سرد پڑتا ہاتھ تھاما۔ جو رشتہ کل آیا تھا وہ بالکل مناسب ہے آپ کی نوازی کے لیے آغا جان۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بے عزت کر کے اس حویلی سے نکالوں، آپ اسے عزت سے یہاں سے رخصت کر دیں۔ آغا جان کی سبز آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑے وہ سپات لہجے میں کہتا اب محمل کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جان سرد نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا تھے وہ رنگ جو وہ اس لمحے اپنے پوتے کی آنکھ میں دیکھ چکے تھے؟
پسند، دل لگی چاہت، محبت نہیں، وہ سب سے بڑھ کر تھا۔ بھاپ اڑاتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آغا جان اپنی بھاری پڑتی سانسوں سمیت مردان خانے کی سمت بڑھ گئے۔ وہیں سمینہ شام نے منصوبے کی طرف بڑھتے ایک نئے قدم پر گہرا مسکرائیں۔ وہ اچھے سے جان چکی تھی کہ آغا جان چاہے کہ جتنا بھی ٹال مٹول کریں، آخر میں انہیں محمل قریشی کو اپنے حویلی سے غائب کرنے والا منصوبہ ہی چننا تھا۔ سال آغا شاہ تمہاری اولاد تو اس دنیا میں آنے سے رہی، جل جل تمہاری اس 2 کی بیوی اور تمہارے اس منحوس بچے کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی میں۔ سرد نفرت آمیز لہجے میں سال آغا شاہ کے کمرے کے بند دروازے کو گھورتی وہ ذہن میں گہری سازش پروان چڑھ رہی تھی، جانے بغیر کہ ہوتا وہ یہ جو اس کے رب کی رضا ہو، اب جانے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہونے والی تھی یا بری طرح سے فیل، یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرنے والا تھا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتے وہ گہری سانس بھرتے اندر داخل ہوا۔ ذہنی طرف موجود ایک خوبصورت درمیانے سائز کمرے کی دروازہ کھول کر وہ بنا آواز کے آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ٹیبل تک جاتے اس نے نرمی سے اپنے باہوں میں موجود نعمت شاہ کو نرمی سے بیڈ پر منتقل کیا۔ کمبل کھول کر اسی گردن تک اچھے سے اوڑھاتے وہ ماتھے پر بل سمیٹے اب گھور کر اسے دیکھ رہا تھا، جو بڑے مزے سے سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے کتنے مزے سے سو رہی ہو خانم۔ شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ ناک چڑھائے بولا۔ کھردری انگلیاں نعمت کے نرم گالوں کو بڑے حق سے سہلا رہی تھی۔ پورے بھرپور انداز میں اس کے نقش کو اچھی طرح سے ازبر کرتے وہ گہری سانس بھرتے اس کے قریب سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، نور آئینہ نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی پشت اس کی آواز پر پاشا بے قراری سے موڑا۔ بیڈ کے دوسرے کونے میں وہ کاٹ میں پڑی اب اٹھ چکی تھی۔ بابا کی جان آپ آ گئے؟ زرار پاشا کو سامنے پاتے ہوئے ایک دم سے کھلکھلا پڑی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں چمک نمایاں دیکھ رہی تھی۔ زرار نے جھک کر نرمی سے اسے باہوں میں بھرتے اسے گال اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ بخار کی شدت سے نور آئینہ کی بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اسے یوں بخار میں پھنکتا دیکھ کر زرار کے افسان ختم ہوئے۔ نور کو بخار تھا، اسے کل ہی نعمت سے معلوم ہو چکا تھا، مگر اس قدر تیز یہ علم نہیں تھا۔ اتنا میں اس کی اپنے بابا کو میری گڑیا نے زرار اسے سینے سے بھیجے بے حد محبت سے بولا۔ نور اس کے سینے سے لگتی ہی پرسکون سے انداز میں آنکھیں موند گئی۔ اس کا ڈائپر لیک تھا شاید۔ زرار نے جلدی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ جواب اپنی آنکھیں پھیلائے اسے دور ہونے پر بس رو دینے کو تھی۔ الماری کی طرف جاتے اس نے نور کے بیگ سے باہر نکالا، جس میں سے وہ نور کی ضرورت کی سب چیزیں خرید کر رکھ چکا تھا۔ ڈائپر نکالتے اس نے عجلہ سے نور کا ڈائپر چینج کیا۔ اس کے بعد اس کے کپڑے چینج کرتے وہ ہاتھ دھو کر واش روم سے نکلا۔ بھوک لگی ہے میری سینوریٹا کو، چلو تمہارے لیے فیڈر تیار کرتے ہیں، تمہاری ماما کو نہیں اٹھانے والے آج۔ وہ گہری سانس بھرتے ایک نگاہ سوئی ہوئی نعمت پر ڈالے۔ نوری کو گود میں بھر چکا تھا۔ فیڈر اٹھاتے وہ اب کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیند میں ہی کروٹ بدلتے نعمت کا ہاتھ بستر پر مدد سے بستر ٹٹولا۔ نور کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ رات اپنے کمرے میں بستر پر سلا چکی تھی۔ اب اسے یہاں اپنے پاس نہ پاتے نعمت کی نیند بھگ سے اڑی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں حد درجہ پھیلی تھیں۔ نور ہونٹوں پر سرگوشی نما آواز میں نور کا نام نکلا۔ وہ بھاگ کر بستر سے اتری۔ خوف کے سبب وہ کمرے پر توجہ ہی نہیں دے سکی۔ اب بھی وہ دوسری سائیڈ پر نور کو نہ پاتے گھوم کر کوٹ کی طرف مڑی، مگر اچانک اس کا ذہن بیدار ہوا تھا۔ پورے کمرے پر نظر دوڑانے پر اسے احساس ہوا کہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ سیاہ آنکھوں میں خوف یکدم سے لہرایا۔ پہلا خیال ہی آیا آغا جان کا تھا۔ وہ گھبراہٹ زدہ سی کیفیت میں بنا چپل پہنے یوں ہی ننگے سر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس کی نگاہ اپنے ہٹ نما چھوٹے سے گھر پر مرکوز ہوئی۔ کھٹ پٹ کی آواز پر وہ چھوٹی سی پیشانی پر ڈھیروں بل سمیٹے وہ اجلا سے اسی طرف بڑھی۔ سامنے ہی وہ نیوی بلو کلر کی شرٹ اور بلو جینز کے اوپر ڈارک مرون رنگ کی جیکٹ پہنے اپنے تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور نور آئینہ سی گود میں موجود اس کی داڑھی کی وہ بالوں سے چھڑخانی کر رہی تھی، جبکہ زرار اس سے کوئی بات کرتا مناسب مسکرا پڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر دور کھڑی نعمت پر پڑی، جو نیلے رنگ کی پٹھانی پوشاک میں سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں سمیٹے تیکھے نین نقوش میں حیرت اور بے یقینی کے رنگ بھرے سے اپنے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں فریز ہونا پاشا کو بھایا تھا۔ فیڈر کا ڈھکن بند کرتے وہ اسے ایک ہاتھ میں ہلاتے اب نور کو اٹھائے ہی کچن سے باہر نکلایا تھا۔ نعمت سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے خوبصورت چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا خانم، ایسے کیوں کھڑی ہو جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو؟ زرار اس کے نزدیک جھکا، اپنی سانسیں اس کے چہرے پر پھونکتے وہ آنکھیں شرارت سے نچاتے پوچھ رہا تھا۔ نعمت یکٹک اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔
پہلی بار وہ اس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہی تھی، شاید وہ ابھی تک اسے اپنا خواب سمجھ رہا تھا۔ نعمت نے ہاتھ بڑھاتے نرمی سے زرار پاشا خان کی بھوری بیئرڈ کو دیکھا۔ اس کی حرکت پر زرار کے چلتے ہاتھ اسٹل ہو گئے تھے، آنکھوں میں ایک دم سے جذبات دہک اٹھے۔ نعمت شاہ کے وجود کی بھینی بھینی سی مہک پہلے ہی اس کی جان کا وبال بن رہی تھی، اس پر متضاد اس کی حرکت۔ میں بھی پاگل ہوں، بھلا یہ سنکی خان کہاں سے آ سکتا ہے؟ اوپر سے یہ گھر، یہ جگہ، لگتا ہے میں خواب میں ہوں۔ نعمت ہاتھ بڑھاتے اس کے ہاتھ اس کے ماتھے پر بکھرے شہد رنگ بالوں میں گھماتے خود سے بڑبڑائی تھی، جبکہ زرار ایک ایبرو اچکاتے اپنی بیوی کی حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا، جو اس کی موجودگی میں کو ایک خوف سمجھ رہی تھی۔ نعمت سر جھٹک کر مڑی تو تھی، مگر اگلی ہی لمحے اسے باتوں سے جگڑتے زرار نے ایک دم سے اسے اپنی سمت کھینچا۔ بالوں کی جڑوں میں ہاتھ پھنسایا، وہ اس کے چہرہ اپنے بے انتہا قریب کر چکا تھا، جو آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں اب تک بے چینی کی تاثرات تھے، جبکہ زرار پاشا خان کی نگاہیں مزید باریک بنی تھیں، اس کے وجود اور چہرے کو جانچ رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ ایک زبردستی گستاخی کر کے تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں خانم، مگر وہ کیا ہے نا کہ جب تک تم منہ دھو کر برش نہیں کرو گی، میں کبھی بھی تمہیں منہ نہیں لگاؤں گا۔ اب تمہارا جرمز اپنے اندر تھوڑی نہ انہیل کروں گا۔ اپنی بیئرڈ بھرا گال اس کے نازک گال پر سہلاتے وہ شدت آمیز لہجے میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اس کی لمس اور اس پر متضاد اس کی الٹی باتوں پر نعمت ایک دم سے اس سے دور ہوئی۔ پاشا نے اس کے بال چھوڑ دیے تھے، وہ دور کھڑی ہے، پہلے سے بھی زیادہ حیرت سے زرار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا، وہ کہتے اور ساتھ اس دلکشی سے مسکراتے قدم آگے بڑھ گیا۔ نعمت احتیاطاً پیچھے ہوئی۔ ڈونٹ وری میری جان، یہ شب و روز تمہارے لیے ہی وقف کر رہا ہوں، اچھے سے یقین دلاؤں گا تمہیں۔ بے باکی سے آنکھ ونک کرتے وہ لبوں پر گہری مسکان سمیٹ کر آگے بڑھا۔ نعمت اس کی بے باک گفتگو میں سرخ پڑتی دھواں دھڑکتے دل سمیت باہر بھاگی کمرے میں آئی۔ وہ دروازہ اچھے سے بند کرتے وہ کافی دیر تک دروازے کے ساتھ چپکی گہری سانس بھرتی رہی۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ گہری سانس بھرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ رکی، نظریں موڑے۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، مگر دوپٹہ کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے زرار پاشا سے ایسی حرکت کی ہرگز توقع نہیں تھی، وہ اسے ایسے اٹھا لائے گا وہ بھی ابھی تک یقین نہیں کر پائی تھی۔ ڈھیروں سوچوں کی بیچ الجھی اسے سر جھٹکتے الماری کا دروازہ کھلا تو اب کی بار اس کی آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ حد سے پھیلی، پورا وجود کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آن ٹھہرا ہو، جیسے وہ غصے اور شرم سے مٹھیاں بھیچے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، نوری کے منہ میں فیڈر اسے دونوں بازوں سے اٹھا رکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے پاشا خان؟ پاشا اس کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے قریب سے گزرتے بیڈ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ کون سی حرکت ڈارلنگ؟ نور کو بیڈ پہ لٹاتے وہ ڈھیروں معصومیت سے بولا۔ نعمت غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ پاشا خان نظر جھکا کر اس کے خاصے تیز لہجے میں پوچھا۔ زرار نے ایک نظر کھلی الماری کو دیکھا، پھر سے نعمت کو دیکھا۔ الماری میں ہے، زرار سرسری سے کہتا اب نور کی طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ نعمت نے سر اٹھایا، بے یقینی سے اسے گھورا۔ یہاں کوئی بھی لباس میرے پہننے والا نہیں ہے پاشا خان، مجھے ڈھنگ کے کپڑے چاہیے۔ نعمت نے اب کی بار دانت پیستے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر زرار نے گہری سانس بھرتے اسے دیکھا۔ ڈارلنگ غور سے دیکھو تو یہ سب کچھ تمہارے کام کے لگیں گے۔ یہاں پر وہ لباس موجود ہے جس میں تمہارا شوہر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اب جاؤ، اچھے بچوں کی طرح یہ ریڈ والی نائٹی پہن کر باہر آؤ۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا خان؟ اس کی بے باکیت پر نعمت چیخی تھی۔ کہا وہ اب اسے حویلی میں برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور اب وہ اسے جانے کا کہاں لا چکا تھا۔ وہ اب اس کی دھمکی دے کر ڈرا دھمکا کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میرا دماغ نہیں خراب، تمہارا خراب ہو گیا ہے نعمت۔ پاشا خان اس لیے یوں چیخ رہی ہو؟ کیا چھوٹی بچی ہو تم جو شوہر کے تقاضے نہیں جانتی تم؟ اس کی بیہودہ لہجے پر نعمت کے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ جب تک یہاں ہیں تم ہماری پسند کا لباس ہی پہنو گی ڈارلنگ، اس لیے بنا بحث کیے جاؤ اور شاور لے کر ڈریس چینج کرو۔ زرار نے اسے سرتا پیر گھورتے سنجیدگی سے کہا تو نعمت پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی۔ زرار نے گہری سانس بھرتے سر نفی میں ہلا ڈالا۔